کہ جتنی بھی نوحوں کی ویڈیوز آتی ہیں وہ اس میں کلپ کس کے ڈالتے ہیں؟ ایرانیوں کے ڈالتے ہیں، عراقیوں کے ڈالتے ہیں۔ 80% ماتم کے کلپ کس کے ہوتے ہیں؟ ایرانیوں کے ہوتے ہیں۔ ہمارا کیوں نہیں ڈالتے؟ آپ کا سب سے بڑا نوح خان ندیم سرور بارہا اپنے نوحوں میں کہہ چکا کہ میری دلی تمنا ہے کہ میں نوحہ پڑھوں اور آپ ایسے ماتم کرو جیسے ایرانی نظم اور ضبط کے ساتھ کرتے ہیں۔ مطلب ابھی تک وہ نظم ہمارے اندر پیدا نہیں ہو سکا کہ باسم کربلائی جب حرم امام حسین میں نوحہ پڑھتا ہے، لاکھوں کا مجمع ہوتا ہے اور اس کے نوحے پہ ایک ساتھ ہاتھ اوپر جاتا ہے، ایک ساتھ ہاتھ نیچے آتا ہے۔ یہ کس کا کمال ہے کہ آج ہمارا سب سے بڑا نوح خان تمنا کر رہا ہے کہ میری قوم ایسی ہو، لیکن بنا نہیں سکا اس قوم کو ایسا۔ ہمارے سارے نوحوں کی ریکارڈنگ اسٹوڈیو میں ہوتی ہے، لیکن آپ کریمی دیکھیں، محمد رسولی دیکھیں، وہ بھی ریکارڈنگ حسینیوں میں کرتے ہیں، امام بارگاہوں میں کرتے ہیں، ریکارڈڈ ہوتے ہیں نوحے، لیکن آپ کو محسوس نہیں ہوتا ریکارڈڈ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اپنی انجمن کو بلاتے ہیں، وہی نوحہ پڑھتے ہیں، لیکن وہ نظم آپ کو نظر آتا ہے۔ ہمارے ابھی تک وہ نظم پیدا نہیں ہو سکا۔ اگر کوئی نوح خانی کرتا ہے، سارے کوئی کیمرہ لیتا ہے، کوئی کیا کرتا ہے، ایک عجیب سا ماحول ہوتا ہے۔ جب تک عزاداری کو کلچر نہیں، لوگ اٹریکٹ کیسے ہوں گے؟ جب آپ میں نظم ہوتے ہیں تو دنیا دیکھتی ہے 10 لاکھ لوگ کھڑے ایک ساتھ ہاتھ اٹھا رہے ہیں، ایک ساتھ ہاتھ سینے پہ آ رہا ہے، اور ایک بندہ ان کا ہاتھ اٹھوا رہا ہے اور ہاتھ سینے پہ لا رہا ہے۔ ان کے نوح خان میں اتنا پاور ہے کہ ایک آواز دیتے ہیں مقتدیٰ صدر، پورا مجمع خاموش، لاکھوں کا مجمع، یعنی جب آقا رہبر تقریر کرتے ہیں ملینز کا مجمع ہوتا ہے، لیکن سکوت کامل، شعور کامل۔ قوم بنتی ہے جب ان کی حرکات، ان کی سکنات میں کیا آ جاتا ہے؟ سکون آ جاتا ہے۔ یہ سوشل میڈیا کے زمانے کی کچھ پازیٹیو چیزیں، کچھ نیگیٹو چیزیں بھی ہیں۔ پہلے لوگ بشیر ٹیکسلا، آیت اللہ بشیر کے زمانے میں، آغا نقن کے زمانے میں، پچھلے علماء پرانا دور دیکھیں، آج سے تقریباً 24 سال پہلے اسی امام بارگاہ میں اپنے استاد کے ساتھ میں 2001 میں 13-14 سال ہماری ایج تھی۔ اس زمانے میں لوگ یہ پوچھتے تھے کہ فلاں اشرے کا ٹاپک کیا ہے، فلاں خطیب کیا پڑھ رہا ہے، فلاں خطیب کیا پڑھ رہا ہے، لیکن آج وہ ماحول نہیں ہے۔ آج تبرج جاہلی کا معاملہ آ چکا ہے۔ مجمع کتنا ہے، گاڑیاں کتنی ہیں، پروٹوکول کتنا ہے۔ معیار علم ہونا چاہیے کہ آپ کسی مجلس میں جا رہے ہو، کیا لے رہے ہو، کون سی فکر لے رہے ہو، کون سا بدلاؤ آپ کی ذات میں آ رہا ہے۔ جب تک مجالس معیاری نہیں ہوں گی تب تک قوموں کی کوئی تربیت نہیں ہونی۔ حدیث رسول فرمایا ولا تبرجوا تبرج الجاہلیہ، آخری زمانے میں برج بننا چھوڑ دینا، کہ صرف میں دیکھا جاؤں، کچھ بھی کر کے دیکھا جاؤں۔ یہ پوری پرینک انڈسٹری جو نکلی ہے اسی لیے نکلی ہے کہ معیار ختم ہو گیا کہ اچھائی کیا ہے، برائی کیا ہے۔ جب تک معیار آپ اچھائی کو نہیں بناؤ گے، لیکن اگر معیار یہ بن جائے کہ صرف میں نے دکھنا ہے، فرمایا یہ کون سا زمانہ ہے؟ یہ تبرج جاہلی کا زمانہ ہے۔ میڈیا انسان کو فائدہ بھی دیتا ہے، میڈیا انسان کو نقصان بھی دیتا ہے۔ تو جن قوموں میں نظم ہو، جن قوموں میں ضبط ہو، وہ قومیں دنیا کے لیے مشعل راہ بنتی ہیں۔ واقعاً آپ دیکھیں گے ہزاروں کا مجمع ہوتا ہے، ایک نوح خان ان کو کنٹرول کر رہا ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ انجمنوں کے اندر ٹریننگز ہوتی ہیں۔ ہمارے یہاں تو صرف ایک ماتم ہوتا ہے نا، وہاں 3 طرح کے ماتم ہیں، سلو ماتم چلتا ہے، میڈیم ماتم چلتا ہے، اسپیڈ کے ساتھ ماتم چلتا ہے۔ اور نوح خان ایک جملہ بولتا ہے، پورے مجمع کو وہ جملہ کیا ہوتا ہے؟ یاد ہوتا ہے۔ یہ آپ کے علماء کی محنتیں ہیں کہ آج اللہم کل ولی کل حجت ابن الحسن پڑھتے ہیں، پورا مجمع ساتھ پڑھتا ہے۔ پورے مجمع سے پوچھئے کہ آپ نے اللہم کل ولی کہاں سیکھی؟ مجلسوں سے آپ نے سیکھا نا۔ یہ ساری تعلیمیں جب اجتماعی طور پر قوم ایک عمل کو سیکھتی ہے، اس عمل میں خدا برکت بھی لاتا ہے، ترقی بھی لاتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔